صلح صفائی کے بارے میں اللہ پاک کا حکم ہے، انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، لوگوں، مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا آپس میں جو بین الاقوامی تعلق ہے، انٹرنیشنل جو تعلق ہے، وہ ہے تمہارا بھائی بندی کا، تم سارے آپس کے اندر بھائی ہو۔ اگر اونچ نیچ کبھی ہو بھی جاتی ہے، اس چیز کو ویسے بعید بھی نہ سمجھا جائے کہ ہماری اتنی لمبی چوڑی دوستی تھی، بڑی اچھی دوستی تھی، پھر یہ گھن لگا تو کیوں لگا، یہ ایسا کیوں ہوا، میرے دوست نے، میری سہیلی نے میری بات کیوں نہیں مانی، یہ ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو یوں بائی چانس سمجھنا چاہیے۔ اگر اس کا چانس نہیں سمجھیں گے تو ہمیشہ کے لیے پریشان ہوں گے۔ لمبی لمبی دوستیوں کو بھی گھن لگ جاتا ہے، کبھی کبھی یہ اونچ نیچ کا دریا آ ہی جاتا ہے، اور ہر چیز کے اندر سردی گرمی، یہ مشرق مغرب شمال جنوب خزاں بہار جس طرح ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے دوستی کو بھی گھن لگ جاتا ہے، پھر بحال ہو جاتے ہیں، بحال ہوئے پھر ختم ہو جاتے ہیں، پھر بحال ہو جاتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ اس چیز کو برا بھی نہیں منانا چاہیے۔ ہاں کبھی اونچ نیچ وہ کیا ہے اترائی آ گئی ہے تو ذرا خاموش ہو جانا چاہیے۔ اچھا بھائی، کچھ دنوں کے بعد پھر ٹھیک ہو جائیں گے، ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، وہ دوسرا بھی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ جب معاملات ایسے بگڑ جائیں کسی کے، پہلے تو پتھر دل بنے نہیں، خود بھی نہ بنا کریں، کوئی بات ہے تو کہہ دینی چاہیے، لیکن اپنے دل میں بھی نرمی رکھنی چاہیے، سامنے والے سے بھی امید رکھنی چاہیے، اور آتے جاتے سلام دعا ضرور کرنی چاہیے۔ اب حکم یہ ہے کہ کسی کو آپ دیکھیں کہ ان کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، وہ آپس میں بولتے نہیں ہیں، آپس میں سہیلیاں تھیں بولتی نہیں ہیں، ان کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، تو پھر عورتیں عورتوں کی صلح کرائیں، مرد مردوں کی۔ فاصلے ہو بین اخویکم، اپنی بہنوں کے درمیان صلح کرا دو، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ واتقوا اللہ، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، کہیں ایسا ذاتی مفاد دل میں نہ آ جائے، کہیں ان کو زیر زبر کرنے کا وہ موقع نہ تلاش کر لو کہ بھئی اب ان کو ہم زیر کریں گے، اب ان سے اپنی بات منوائیں گے، ہم نے صلح کرا دی وغیرہ وغیرہ، یہ ہو گیا یہ نہیں، یہ صلح اللہ کے لیے، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت ہو۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ صلح کرانے کے اندر تو بات اس کا ثواب لینے کی تو کوشش کرتے، لیکن یہاں پر ایک غلطی رہ جاتی، وہ یہ ہے کہ صرف صلح کرا دی، جان چھڑائی، بھائی مصافحہ کر دو، معانقہ کر دو، ملو، ایک دوسرے کی دعوت کرو۔ اللہ کے بندے، وہ بنیادی چیز جس کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں نکلے تھے، ان دو عورتوں کے آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی تھی، دوستی تھی وہ ختم ہو گئی تھی، آپس میں میل ملاپ جو تعلق تھے، آنا جانا تھا، وہ ختم کس بنیاد پہ ختم ہوتا؟ ہاں اگر کوئی بھی بنیاد نہیں تھی، صرف خالی خولی کچھ باتیں اپنے ذہن میں آ گئی تھی، وہ تو پھر اتنے کھوج کرید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعی کچھ باتیں ہیں، کچھ پہنچی ہیں ان کو ایک دوسرے کی طرف سے باتیں، بدگمانیاں ہیں، اور بنیاد وہی بنی ہیں، تو ان کے ختم کیے بغیر کبھی بھی صلح کار آمد اور پائیدار نہیں ہو سکتی۔ کچھ کر لیا جائے تو پہلے ان وجوہات کو ختم کریں، پھر صلح کریں، پھر مصافحہ کریں، پھر معانقہ کریں، پھر دعوتیں کریں، پھر فائدہ ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے پائیدار بھی وہ دوستی پھر دوبارہ بحال رہے گی۔